یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایم آئی ایم کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ بے شک آپ ایم آئی ایم کو ووٹ دو یا نہ دو، جب ای وی ایم کے پاس کھڑے ہو کر کے دوسری پارٹیوں کو ووٹ دینا، تب ایک وقت کے لیے سوچ لینا تمہاری شریعت میں مداخلت ہوگی تو پھر بولے گا کون؟ جب تمہارے بیٹیوں کی عصمت ریزیاں ہوں گی تو پھر بولے گا کون؟ جب اسی ملک میں مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنے کی سازشیں رچی جائیں گی تو پھر بولے گا کون؟ جب تمہاری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارنے کی، اذان کو بند کرنے کی سازشیں رچی جائیں گی تو پھر بولے گا کون؟ جب تمہارے علماء کا قتل عام ہوگا تو پھر بولے گا کون؟ جب مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے زمیندوز کر دیا جائے گا تو پھر بولے گا کون؟ جب تمہاری شریعت میں مداخلت ہوگی تو سنسد میں کھڑے ہو کر کے پھر بولے گا کون؟ جب ٹرپل طلاق جیسے قانون آئیں گے ملک کے اندر تو پھر بولے گا کون؟ جب پہلو خان کی ہتیا ہوگی تو پھر بولے گا کون؟ اخلاق کا قتل کر دیا جائے گا تو پھر بولے گا کون؟ جب سی اے این آر سی جیسے قانون آئیں گے مسلم ورودھی تو سنسد میں کھڑے ہو کر کے حکومت کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بل کو پھاڑنے کا کام پھر کون کرے گا؟ مسلمانوں سمجھو، جب تمہارے علماء کو جو ہے بدنام کرنے کی سازشیں رچی جائیں گی تو پھر بولے گا کون؟ تمہارے جوانوں کی جوانیاں برباد کر دی جائیں گی تو پھر بولے گا کون؟ محبت کی دکان کے نام پر ہماچل میں مسلمانوں کو لوٹا جائے گا تو پھر بولے گا کون؟ جب کانگریس کی حکومت ہوتے ہوئے بھی مراد آباد کا قتل عام ہوتا ہے، عیدگاہ کا قتل عام، مراد آباد کا قتل عام ہوتا ہے، نیلی کا قتل عام ہوتا ہے، آپریشن پولو کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، آج بھی وہی دور آ جائے گا تو پھر بولے گا کون؟ اور سب سے بڑی بات، ہماری جان سے زیادہ قیمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جب انگلی اٹھائی جائے گی، ان کی شان و شوکت کو کس طریقے سے بری طریقے سے پیش کیا جائے گا، ناموس رسالت پر حملہ ہوگا تو پھر بولے گا کون؟ مسلمانوں سمجھو، جب تمہاری نمازوں پر پابندی لگائی جائے گی تو پھر بولے گا کون؟ جب تمہاری بہن کی عصمت ریزیاں کی جائیں گی تو پھر بولے گا کون؟ جب حجاب پر حملے ہوں گے، کتاب پر حملے ہوں گے، قرآن پر حملہ ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر حملہ ہوگا تو پھر بولے گا کون؟ مسلمانوں تمہارے پاس پھر رہ کیا جائے گا؟ جب رسول کی ناموس پر اس طریقے سے حملے ہوں گے، جب قرآن کو جھٹلایا جائے گا، اللہ کی وحدانیت پر حملے کیے جائیں گے تو پھر تمہارے پاس بچے گا کیا؟ اس لیے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری شریعت بچی رہے، تمہاری شریعت میں مداخلت نہ ہو، قرآن کی عزت اور آبرو پامال نہ کی جائے، اللہ کی وحدانیت پر حملہ نہ ہو، تو بس اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے، اپنے جوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایم آئی ایم کا بٹن دبانا اور دوسروں سے کہنا کہ اس وقت ہم نے بھاجپا کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ووٹ کیا ہے۔